ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، ان کے لیے بہت ہی زیادہ اللہ کے ہاں اجر ہے. نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں غم لاحق ہوگا. سورہ البقرہ آیت نمبر 277 277. حمد و ثنا کے لائق اللہ رب العزت کی ذات گرامی، تعریفات و تسبیحات خالق ارض و سما کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے لیے. سامعین محترم، عبادات کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. عبادات میں جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، جہاں حج عمرہ ہے، وہیں عبادات کے اندر زکوٰۃ بھی ہے. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت اور اس کے ادائیگی کا طریقہ کار اور کن میں یعنی اس کے مصارف زکوٰۃ، اس کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پہ کتاب و سنت کا علم سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. زکوٰۃ کا لغوی مطلب پاک ہونا، بڑھوتری ہونا، اضافہ ہونا ہے. ایک ایسا مال جو نصاب کو پہنچ جائے، اس پہ 1 سال گزر جائے تو طے شدہ مقررہ حساب سے اس میں سے ایک مال نکالنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور یہ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے. قرآن پاک میں تقریباً 82 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک لشکر تیار کیا. اب لشکر تو کفار کے خلاف، مشرکین کے خلاف تیار کیا جاتا ہے. سیدنا عمر آئے، کہا اے امیر المومنین، آپ ان کے خلاف لڑیں گے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، گو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ابو بکر کی تلوار اس کے خلاف لڑے گی اور جہاد کرے گی. تو مانعین زکوٰۃ یا منکرین زکوٰۃ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، باوجود نماز پڑھنے کے، باوجود توحید کے اقرار کرنے سے، کیونکہ اسلام کے ایک رکن کا انہوں نے انکار کر دیا. بنی الاسلام علی خمس،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اسلام کی جو عمارت ہے یہ 5 چیزوں پہ ہے۔ جس طرح ایک بلڈنگ ہوتی ہے وہ ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، دیواروں پہ کھڑی ہوتی ہے، کمرہ 4 دیواروں پہ ہے۔ اسلام کی عمارت، اسلام کی جو ایک بلڈنگ ہے یہ 5 ستونوں پہ کھڑی ہے، 5 دیواروں پہ کھڑی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2 واقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا، وآت الزکات، زکات ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج بیت اللہ، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ کسی ایک رکن کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی کرنا یا اس کا انکار کرنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ انسان کے دلوں کے اندر جو فطرتی ایک مال کی محبت ہے، اس کی محبت اور لالچ اور اس کی طمع ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ جس طرح نماز انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو گے تمہیں اللہ بے حیائی اور فحاشی سے بچا لے گا۔ وہ انسان کا باطنی جو ہے نا تزکیہ کرتا ہے۔ جس طرح روزہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ انسان کے اندر لالچ اور طمع کو اور مال کی محبت کو کیا کر دیتا ہے، یہ ختم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ مال کو جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ بخل، کنجوسی، مال کی محبت کو یہ ختم کر کے جو ہے یہ اسلام کا ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کرتا ہے۔ میں اس سے قبل کے آگے بات کروں، یہ جو اس طرح بیٹھے جس طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، آپ خطبہ سننے اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح تشہد میں نہیں بیٹھتے ہوتے، اس طرح بیٹھے مسنون اس طرح ہے۔ یہ جو گھٹ مار کے بیٹھے اس طرح نہ بیٹھے جس طرح آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، سنت یہ ہے۔ ہاں، اس طرح نیند بھی نہیں آتی اور انسان پورے خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے نا، جب آپ گوٹھ مار کے بیٹھیں گے یا ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھیں گے یوں کر کے، تو پھر آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا مسجد میں یوں بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا ایسے مت بیٹھو۔ بعض علماء نے اس کی حکمت بیان کی، بیچ میں سے مسئلہ نکل آیا کہ ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، جمعے والے دن 2 ہیں، وہ جو 2 رکعتیں ہیں وہ خطبہ جمعے کے لیے، تو جس طرح نماز میں بندہ بیٹھتا ہے اسی طرح خطبہ جمعے کے لیے بیٹھے۔ یہ جو خطبہ، یہ خطبہ جمعہ ہے، یہ تقریر نہیں ہے، اردو میں تقریر کہتے ہیں، اصل میں یہ خطبہ جمعہ ہے۔ تو خطبہ جمعہ میں جس طرح بیٹھتے ہیں، ہم عربی خطبے میں اس طرح بیٹھتے ہیں نہیں، پورے خطبہ جمعہ میں شروع سے لے کر آخر تک اسی طریقے سے بیٹھا جائے۔ کس طرح؟ جس طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ نماز کا ایک ہیت ہے۔ قیام ایک طریقہ ہے، رکوع ایک اس کا طریقہ ہے، سجدہ ایک طریقہ، اور نماز میں تشہد اتحیات میں بیٹھنا ایک اس کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے سننا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے جی، اور اس کی ادائیگی کی دلیل قرآن پاک میں ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ لازم ہے، تمہارے بھائی اس وقت یہ بنیں گے توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں گے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب تمہارے لیے بھائی ہوں گے۔ کفر سے توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اور یاد رکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ انسان کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کے اندر طمع اور لالچ رہتا ہے، انسان ایمان کی محبت نہیں پا سکتا جب تک کہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ثلاث من فعلن فقد طعم طعام الایمان، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب بندہ اس کو کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا ذائقہ، ایمان کا ٹیسٹ اس کو نصیب کر دیتا ہے۔ پہلی بات اللہ کو ایک وحدہ لا شریک ماننا، دوسرا اس کی عبادت کرنا، تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کو ایمان کی ایک لذت اور سرور نصیب ہوتا ہے۔ کیوں؟ محنت کر کے، کمائی کر کے وہ جب مال کماتا ہے اور دل اور خواہشات یہ کہتی ہیں کہ جمع کر کے رکھو، اور وہ جمع کر کے نہیں رکھتا بلکہ جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ان پہ خرچ کر دیتا ہے، تو اس کو دیکھ کے دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ تو یہی ایمان کی لذت ہے، یہی ایمان کی مٹھاس ہے۔ اور پھر یہ بات نہیں
بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر غم اور پریشانیوں سے کیا کر دیتا ہے؟ آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم نقطے کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری پریشانیوں کا حل یہ ہے، ہم کیوں پریشان ہیں؟ یار آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ایسے ہی مسئلہ ہے۔ میری آپ کی پریشانیوں کا 80% یہ ہے کہ یار گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، ایکسپینڈیچر زیادہ ہے، انکم کم ہے، تو ہر وقت ایک پریشانی میں رہتے ہیں۔ مہینے کے بعد ادائیگی کرنی ہے، کرایہ بھی دینا ہے، بل بھی دینے ہیں، فیسیں بھی ادا کرنی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، گھر کا کچن کا خرچہ بھی چلانا ہے، کہاں سے کروں؟ یہ پریشانی۔ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کا حل بتایا کہ تم جتنا مال ہے تھوڑا ہے، انکم کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، اس میں سے تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگ جاؤ، تمہیں نہ اللہ غم پریشانی، نہ اللہ غم قریب آنے دے گا، نہ تمہیں اللہ پریشان رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور زکوٰۃ جب دو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے غم اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح اس نے ادا کیے، واقاموا الصلاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، رب کے ہاں اس کا اجر ہے بے حساب، اور ولا خوف علیہم، کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مال جمع کر رہا ہے کہ مال خرچ کر رہا ہے؟ وہ اصل میں مال خرچ کر رہا ہے، اسے مال جمع نہیں کیا، مال اس نے نکالا ہے، اس کا خوف ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم مال جمع کرتے ہیں پریشانی اور خوف سے بچنے کے لیے، اللہ کہتا ہے تم مال نکالو، تمہارا خوف میں دور کروں گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بعض علماء نے کہا خوف کا تعلق دنیا سے ہے اور حزن اور غم کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا کے بھی خوف سے، دنیا کے غموں سے بھی بچا لے گا اللہ، آخرت کے بھی غموں اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا فلسفہ۔ پریشانیوں سے بچنا، جہاں اور بہت سے اسباب ہیں، وہیں پہ یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لائے، اعمال صالح کرے، نماز پڑھتا رہے اور زکوٰۃ دیتا رہے، اللہ ان کو چیزوں سے بچا لے گا، اور کامیابی کی ضمانت بھی ہے، حصول جنت میں جانے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ ایک شخص آیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی ایک ایسا عمل بتائیے جب میں اس عمل کو کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ دیہاتی تھا، اس کے دل میں تڑپ تو دیکھیں، کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں ایسے اعمال میں کروں جنت میں چلا جاؤں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ نمبر 2، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، جو فرض نماز تمہارے اوپر قائم کی ہے اس کو ادا کرو۔ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، جو اللہ نے فرض کی ہے زکوٰۃ وہ ادا کرو۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے۔ یہ 4 اعمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، توحید کے ساتھ ملا کر 5۔ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، ابتدائی زمانے کی بات ہے، ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا۔ حدیث کا اگلا ٹکڑا بڑا عجیب سے ہے۔ وہ شخص اونٹ یا گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے اتنی سی بات سنی، اونٹ کو اس نے یا لگام کو اس نے موڑا اور پیچھے مڑ کے رسول اللہ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ بس۔ کہا آپ گواہ رہیے، اللہ تو گواہ ہے، نہ میں اس میں اضافہ کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ جو کہہ رہا ہے اس میں سچا پورا اتر گیا تو یہی شخص جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کو، کہ شرک نہ کرے، توحید پہ رہے، نماز کو ادا کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہے اور رمضان کے روزے رکھتا رہے۔ اللہ کی قسم اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہو تو یہ شخص جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اللہ رب العزت کی عظیم نعمت جنت کو پانا۔ اور پھر اگلی بات، بظاہر 100 روپے میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5 روپے ادا کرنے سے مال کم ہوا۔ بظاہر 1 لاکھ روپے میں سے آپ جب 2500 روپیہ دیں گے تو آپ کے پاس 1 لاکھ میں سے کمی واقع ہوئی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقہ کرنے سے تمہارا مال کسی صورت میں کم نہیں ہوگا، اضافہ ہی ہوگا۔ کیوں؟ دے کس کو رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے ہو۔ اور اللہ نے مثال ایگزامپل دی ہے کہ تم جس طرح زمین میں بیج بوتے ہو، بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے ساتھ 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانہ، ایک دانے کے بدلے میں جو اللہ تمہیں 100 دیتا ہے، وہی اللہ جب تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو گے تمہیں اللہ کئی گنا دے گا۔ ما نقصت من صدقۃ او مال، فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت من صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، یہ پیغمبر کا وعدہ ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو،
اور جو شخص اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اضافہ ہی ہوگا۔ اور وما تواضع احد، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اور جھک جاتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اس کا مرتبہ مقام کم نہیں ہوتا۔ دنیا والوں کے ہاتھ جھکنے سے مرتبہ کم ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ جب بندہ جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ مقام بلند ہی کرتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے لیے ایک گارنٹی کا پیغام ہے کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو، صدقہ کھلے دل سے دیا کرو، تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بیشی ہی بیشی ہوگی، اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ اور زکوٰۃ کا معنی بھی اضافہ ہے، زکوٰۃ کا معنی بھی اضافہ ہے، بڑھوتری ہے۔ اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا۔ اور اگلی بات، ہر چیز کا ایک شر ہے، ہر چیز کا ایک شر ہے، اور مال کا سب سے بڑا شر یہ ہے کہ مال کئی قسم کی برائیاں لے کے آتا ہے، مال کئی قسم کے فساد لے کے آتا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے جو لوگوں کی مالی حالات تنگ تھے، اچانک ان کے مالی حالات تنگ ہونے سے، یعنی ان کے ختم ہوئے تو اچھے حالات ہونا شروع ہوئے، تنگی ختم ہوئی، اچھے حالات ہوئے، لیکن جیسے ہی مالی حالات ان کے بہتر ہوئے، کئی قسم کی خامیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ غرور و تکبر کے علاوہ نمود و نمائش، مال کی ہوس، اور وہ ٹھاٹ باٹ اور طمع اور لالچ، اور اپنی دولت کا اگلوں پہ اظہار اور گھمنڈ کرنا، اور حتیٰ کہ اس مال نے کئی لوگوں کو کئی سنگین قسم کی برائیوں میں مبتلا کیا، کئی سنگین قسم کی برائیوں میں مبتلا کیا۔ کہ وہ مال آ گیا، جوا کھیلنا شروع کر دیا، مال آ گیا، وہ ڈرنک اور شراب اور ان چیزوں پہ، نشوں پہ لگ گئے، مال آ گیا، وہ حرام چیزیں خریدنا شروع کر دی، مال آیا، کسی اور بربادی کے پیسے میں انہوں نے پیسہ لگانا شروع کر دیا، انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی۔ تو یہ مال بعض اوقات انسان کے لیے بجائے خیر لانے کے شر لے کے آتا ہے۔ مال آتا ہے، ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ کتنے امیر سادے جو بگڑے ہیں، یہ ان کی بگڑنے کی وجہ پیچھے کیا ہے؟ مال ہے۔ ان کے گھر کی خواتین اچھی خاصی پردہ دار خواتین تھی، مال آنے کے بعد اب ان کو بندہ دیکھ نہیں سکتا، ایسی فیشن زیادہ ہوگی۔ یہ مال کئی قسم کا شر ہے کہ ان کا پردہ ہی ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کا بھی شر ہے، تو مال کا شر ایسے ہوگا ختم جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اگر انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال سے ہر شر، ہر فتنہ، ہر نقصان کو بچا لے گا۔ آج آپ نے دیکھا نا کہ فلاں بندے کے اتنا پیسہ سارا ضائع ہو گیا، چوری کر کے لے گیا، ڈاکہ پڑا، اس کے گھر کے سارے زیورات اٹھا کے لے گیا، چور آیا، اس کی گاڑی چوری کر کے لے گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ زکوٰۃ جب ادا کر دی جائے، اس مال کا محافظ میرا اللہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی والے مال کے محافظ میرا اللہ ہے۔ اگر فصلوں میں سے کرے گا تو فصلوں کے اللہ تعالیٰ نقصان سے بچا لے گا، اور زیورات میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ زیورات کی حفاظت فرمائے گا، اور گاڑیوں کی اور پراپرٹی کی اور ان چیزوں کے اوپر جو انکم ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، دکان کی، ان چیزوں کی، تو اللہ دکان کے نقصان سے اللہ بچا لے گا، اور جو اس میں شر ہے اور جو اس میں خامی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اور پھر اتنی بات نہیں ہے کہ اللہ جب بندے پہ، اس کے گناہوں پہ غضبناک ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، زکوٰۃ ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا، رب کا غصہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ٹھنڈا کر دیتا ہے، رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرمایا صدقۃ تعطی غضب الرب، کہ جب تم صدقہ ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اتنا نہیں ہے، آنے والی ہر مصیبت، آنے والی ہر پریشانی، آنے والی ہر غم کو اللہ زکوٰۃ کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور محاورہ بھی ہے کہ صدقہ کیا کرتا ہے؟ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے بلکہ فرمایا دن قیامت کو شدید دھوپ میں، شدید گرمی میں، شدید اس وقت میں جو زکوٰۃ ہوگا، صدقہ ہوگا، اس کے اوپر صاحبان کی طرح ٹھنڈک فراہم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں جو پھر زکوٰۃ اتنی اہمیت والی چیز ہو، جو ادا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں آتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ زکوٰۃ کو جمع کریں، مال کو جمع کریں، سوری زکوٰۃ کو نہیں، مال کو جمع کریں، سونے چاندی کے ڈھیر جمع کریں،
اور اس میں سے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کریں، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دو عذاب علیم کی، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے اسی خزانے کو، چاہے وہ زیورات ہیں، چاہے گاڑی ہے، چاہے پراپرٹی ہے، چاہے نقد ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ کیا کرے گا، اس کو جمع کر کے اس کو آگ بنائے گا، اور آگ بنانے کے بعد فتکفا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ ان کی پیشانیوں پہ، ان کی پیٹھوں پہ اور ان کے پہلوؤں پہ اللہ کیا کرے گا، فرشتوں کے ذریعے داغ لگوائے گا، یعنی وہ جو سونا چاندی ہوگا وہ جمع ہونے کے بعد اس کو تپایا جائے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ سانپ، گنجے سانپ کی صورت میں اس کے پیچھے آئے گا اور اس کو ڈسے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ زہریلے پھن پھنکائے ہوئے خطرناک انداز میں، جس کی آنکھیں شعلہ مار رہی ہوں گی اور زبان سے زہر جو ہے اس کی اگل رہی ہوگی، وہ آ کے اس کے گلے میں جو ہے وہ لپٹے گا اور یہ کہے گا انا مالک، میں تمہارا مال ہوں۔ پیچھے سے آواز آئے گی اے فلاں ابن فلاں، میں تمہارا مال ہوں، تو مجھے ساتھ لے کے جا۔ قبر سے اٹھ کے جب جا رہا ہوگا تو پیچھے سے آواز آئے گی کہ انا مالک، میں تمہارا مال ہوں۔ وہ پیچھے دیکھے گا تو سانپ ہوگا، وہ ڈر کے بھاگے گا۔ پھر اس کو آواز آئے گی رک، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تو تمہارے جمع کیے ہوئے فصلیں ہوں، تمہارے وہ جانور اور مویشی ہوں جو تم نے جمع کیے، کدھر جا رہے ہو؟ وہ بھاگے گا، کیوں؟ وہ تو سانپ ہوگا، وہ تو گنجا سانپ ہوگا، وہ تو آگ کے شعلے مار رہا ہوگا۔ پھر اس کو وہ کیا کرے گا، وہ ڈسے گا، اور اتنی خطرناک زہر ہوگی، حدیث کے الفاظ ہیں اگر اس کی زہر کا معمولی سا حصہ دنیا میں اگر گر جائے، پوری دنیا کا سبزہ جل کے ختم ہو جائے گا۔ هذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تم نے دنیا میں جمع کیا، فذوقوا، چکھو، ما کنتم تکنزون، اپنے خزانوں کا مزہ۔ یہ جو دولت ہے، یہ جو پیسہ ہے، اگر اس میں زکوٰۃ اور صدقات خیرات نہ دیا جائے، یہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، یہی ہمارے لیے آفتوں کا سامان بن جائے گا، اور یہی ہمارے لیے صرف آخرت میں بربادی کا باعث نہیں بنے گا، دنیا میں بھی بگاڑ گا، دنیا میں بھی شر کا باعث بن جائے گا، دنیا میں بھی شر کا باعث بن جائے گا، کئی برائیاں لے کے آئے گا۔ آج سے کچھ سال پہلے میرے راو کے والدین غریب تھے، وہ فجر کی نہیں تہجد کے ٹائم اٹھ کے اللہ کو پکارتے تھے، نہ سردیوں میں ان کے پاس گیس کی سہولیات، نہ گرمیوں میں اے سی کی سہولیات، نہ پنکھے، نہ کچھ، اس کے باوجود اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، یہ سارا کچھ۔ آج سردیوں میں گرم پانی کی سہولت، گیزر کی سہولت، بستر بہترین موجود، انورٹر لگے ہوتے ہیں، گرمیوں میں اے سی لگے ہوتے ہیں، گرمیوں کے اے سی کی وجہ سے ان کی نیند لمبی ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں گرم موسم کی اندر گھر کے گرمائش کی وجہ سے ان کی نیندیں پرسکون ہو جاتی ہیں، وہ تہجد کی دور کی بات ہے، فجر کی نماز میں بھی نہیں اٹھ سکتے۔ یہ دولت کی بربادی، یہ دولت نے شر لے آیا، یہ دولت نہیں ہے، یہ وبال ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وہ دولت، وہ نعمت جو اللہ سے دور کر دے، وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ وہ پیدل چلا کرتے تھے، سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، میلوں سفر جو ہے وہ پیدل چلا کرتے تھے، لیکن باجماعت نماز کے لیے پہنچا کرتے تھے، اور دور کہیں دوسرے گاؤں میں مسجد ہوا کرتی تھی، کیچڑ میں، بارش میں، وہ جا کر وہاں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج ہر گلی میں مسجد موجود ہے، ساتھ والی گلی میں مسجد موجود ہوتی، لیکن نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اس مال کی بربادی ہے، یہ مال کی نحوست ہے جو وہ کھا رہے ہیں، صدقات خیرات نہیں نکال رہے۔ اس مال نے ان کے قدموں کو جکڑ دیا ہے، انہیں سست کر دیا ہے، انہیں اللہ کے یاد سے غافل کر دیا ہے، اور پھر یہی مال جو ہوگا دن قیامت کو ایسی بربادی لائے گا کہ یہ مال، حدیث میں آتا ہے اگر اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی تو اونٹ پاؤں کے نیچے رون دیں گے، اور اگر بیل اور گایوں کی نہیں ہوگی تو بیل اور گائے رون دیں گے، اور اگر سونے چاندی کی نہیں ہوں گے تو سونے چاندی تپ کر ان کے منہ کو پگھلائیں گے، ان کے جسم کی کھال کو دھیڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ رب من کل ذنب، استغفر اللہ رب من کل ذنب نتوب الیہ۔ اور صرف آخر میں بربادی نہیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يَمْطَرُوا، کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کیا کرتا ہے دنیا میں ان کو اوپر بارشوں کو روک دیتا ہے، ان کے اوپر اپنی رحمت کو روک دیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں،
جس مال میں سے، جس کھیتوں کی فصلوں میں سے عشر ادا نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتا ہے یا بے موسمی بارشیں کرتے ہیں، لگاتار اس وقت کرتا ہے جب فصل پک کے تیار کھڑی ہوتی ہے، ساری کی ساری فصل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایسی آندھی چلاتا ہے، ایسی ژالہ باری کرتا ہے، سب کچھ جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور تو بارشیں نہیں کرے گا بے موسمی کرے گا۔ اور اگر زمین پہ جانور چوپائے نہ ہوتے، اللہ ایک قطرہ پانی کا نہ بہاتا۔ یہ اتنا بڑا یعنی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اب آ جائیں، زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دی، اور نہ کرنے کے جو ہے کیا اس کا وبال ہے۔ اب آخر میں 2-3 باتیں مختصراً۔ یہ تو ہوگی زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے سب کو پتہ ہے۔ سونا آپ کے پاس 7.5 تولہ یا اس کے مساوی رقم، چاندی 52.5 تولے، آج کے زمانے میں چاندی نہیں، یا اس کے مساوی رقم، 1,30,000 روپیہ اگر کسی بندے کے پاس 1 سال تک رہا ہے، اور قرض ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس 1,30,000 1,40,000 ہے، کیونکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس وقت اتنی بنتی ہے 1.25 سے 1.5 لاکھ کے درمیان، چلیں 1.5 لاکھ کر لیتے ہیں، 1.5 لاکھ اس کے پاس ہے، پورا سال گزر گیا ہے اور قرضہ بھی اس نے ادا کر دیا ہے، تو کیا کرے؟ اس 1.5 لاکھ کا کیا کرے؟ وہ تقسیم 40 کرے، 1 لاکھ کا 2500 بنتا ہے، تو یہ تقریباً کوئی 3700 3800 4,000 روپے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دے 1 سال کے بعد۔ اسی طریقے سے اس کے پاس مویشی ہیں، کیونکہ بہت کم لوگ یہاں مویشی رکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے، 5 سے کم پہ نہیں ہے، 30 گائے 30 بھینسوں پہ زکوٰۃ ہے، اس سے کم پہ نہیں ہے، 40 بکریوں پہ زکوٰۃ ہے، اس سے کم پہ نہیں ہے۔ جب 40 ہوگی نصاب کو پہنچ جائے گا، 7.5 تولہ سونا سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا ہوا تو زکوٰۃ ہے۔ اس طریقے سے آگے بس 1,30,000 1,40,000 سے کم ہے تو نہیں ہے۔ ذاتی مکان، ذاتی پراپرٹی، ذاتی پلاٹ، اس پہ زکوٰۃ نہیں، لیکن رینٹ کے لیے رکھا ہوا ہے یا فار سیل رکھا ہوا ہے کہ پلاٹ کی خرید و فروخت کرتا ہوں، مکان میں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے، گاڑی میں نے ذاتی ہے، کروڑوں کی گاڑی ہے، زکوٰۃ نہیں، لیکن گاڑی اگر میں نے رینٹ بھی دی ہوئی ہے، اس سے مجھے ماہانہ اس پہ سے پیسے ملتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اس طریقے سے میں دکاندار ہوں تو دکاندار کو چاہیے سال کے بعد جو وصولیاں ہونی ہیں وہ، اور جو مال دکان میں پڑا ہوا ہے اس کا ایک تخمینہ لگا لے کہ میرے دکان میں کتنا مال پڑا ہوا ہے۔ 2 چیزیں، وصولیاں کتنا میں نے اس میں سے ادائیگیاں کرنی ہیں وہ مائنس کرے، وصولیوں کو ایڈ کرے اور موجودہ قیمت کا تعین کرے۔ 3 چیزیں کرنے کے بعد اس کا اسٹیمیٹ لگائے، پھر اس کی جو رقم بنتی ہے تقسیم 40 کرے، وہ جو ہوگا وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ اس طریقے سے 5 وسق تقریباً 800 کلو 20 من سے کم اگر آپ کی گندم ہے یا اس طرح کی فصل ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے اوپر 20 من کو پہنچ گئی، آپ اس کا عشر کریں، عشر یعنی 10واں حصہ اللہ کی راہ میں، 800 کلو کا 80 کلو آپ جو ہے گندم، بوری یا جو بھی ہے فصل ہے، آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یہ ہے زکوٰۃ کا مختصراً نصاب، کہ مال تجارت جو آپ کا دکاندار حضرات ہیں وہ، یا پراپرٹی کا کام ہے، یا آپ کا جو ہے وہ زیورات ہیں، جو مالک ہے وہ ادا کرے گا۔ ایک اور ہمارے یہاں مسئلہ ہر سال ہوتا ہے، بہت سے گھر کی خواتین عین زکوٰۃ کے دنوں میں خاوند کو کہتی ہیں کہ آپ دیں، خاوند نہیں دے گا، ہاں دے دیتا اللہ کے، اس کو ثواب ہی ہوگا۔ بعض اوقات خاوند کی مالی حالات پتلی ہوتی ہے، ماڑی ہوتی ہے، یہ انکم اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اب خاتون نے، ہماری بہن نے 10 15 20 تولے جمع کیے ہوئے، وہ پہنتی ہے، اپنے لیے پہنتی، وہ مالک ہے، خاوند مالک نہیں ہے۔ اگلی بات سمجھے، جو مالک ہے وہ ادا کرے گا، وہ عورت مالک ہے وہ ادا کرے۔ وہ 10 تولے 15 تولے کی جو قیمت ہے، صحابہ کرام کے دور میں سے درہم دینار نکال دیے جاتے تھے، آپ اس میں سے جو ہے جتنی مالیت بنتی ہے اتنے مالیت کے آپ اس میں سے کیا کر دیں؟ پیسے زکوٰۃ دے دیں۔ بعض عورتیں کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کے مطابق کوئی اس کی قیمت کے برابر کوئی انگوٹھی، کوئی اس میں سے یہ کیا ہوتی ہے چوڑی یا کوئی ہار جو اس کی قیمت کے برابر بنتا ہے، آپ زکوٰۃ دے دیں۔ یہ بہانہ مت بنائیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، بعض میں پیسے نہیں ہوتے، سونا چاندی گھر میں پڑا ہوتا ہے، سونا خاصا پڑا ہوتا ہے، تو آپ اس سونے کی مالیت کے برابر کوئی انگوٹھی نکال دیں، کوئی نکال دیں، نہیں ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، قرآن کی آیت ہے۔ سونا چاندی جمع کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، جن قیامت کو یہ سانپ بن کے، یہ جو ہے یہ ایندھن بن کے یہ تپایا جائے گا اور جسموں پر لگایا جائے گا۔ آخری بات، کس کو دی جائے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے، 8 ٹائپ آف پیپلز ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں جن میں زکوٰۃ دینی چاہیے، جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
کیا ہو گیا؟ زکوٰۃ کا میں نے آپ کو بتا دیا اہمیت اور فضیلت بتائی، نہ دینے کی وعید بتائی، 2 پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ کیا بتایا؟ نصاب زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ چوتھی بات مصارف زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں، پوائنٹ یاد ہو گئے؟ پوچھو انشاءاللہ یاد ہوگا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ کن میں دیتی ہے؟ تو قرآن پاک میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ مصارف مطلب جن پہ خرچ ہوتی ہے۔ انما الصدقات، بے شک زکوٰۃ یا صدقات 8 قسم کے لوگوں پہ ہے۔ نمبر 1 للفقراء، فقیروں پہ، مساکین پہ، والعاملین، جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، 3 مؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب مقصود ہو، 4 وفی الرقاب، قیدی، والغارمین، مقروض، وفی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ، وابن السبیل، مسافر، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ مختصر تشریح، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مختصر سا، جس کے پاس آمدنی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا بیچارہ، وہ فقیر ہوتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے لیں، اور ابتدا اپنے خاندان سے کریں، خاندان سے اس کا ڈبل ثواب۔ خاندان میں دیکھیں فقیر کون ہے، ہم سمجھتے فقیر یہ مانگنے والا، نہیں، یہ بھکاری فقیر نہیں ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی آمدنی بالکل نہیں ہوتی، گھریلو حالات آپ کو پتہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے بیچارہ فقیر ہے۔ دوسرا ٹائپ ہے مسکین۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی آمدنی ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں، اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، وہ مسکین ہے، اس کی اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ خاندان میں دیکھ لیں، ایک بندے کی انکم سورسز کم ہیں، کبھی دیہڑ لگتی، کبھی نہیں لگتی، کبھی اس کی تنخواہ بیچاری لگی ہوئی ہے، سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ ہے، لیکن تنخواہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اس کی اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ تیسرا، زکوٰۃ کے محکمے میں، کیونکہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا ایک محکمہ بھی ہے، باقی ممالک میں بذاتہ بیت المال ہوتا ہے، تو بیت المال میں کام کرنے والے ورکر کی بھی تنخواہ اسی میں سے دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ بہرحال مؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، اسلام کی محبت پیدا کرنا ہے، وہ نو مسلم لوگ، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ رقاب، قیدی، غلام لوگ، اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے، ان کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ۔ آج کے زمانے میں کوئی ناحق کیس میں پھنس گیا اور وہ سزائیں کاٹ رہا ہے عدالتوں اور جیلوں کی چکر لگا رہا ہے، بیچارے کو کوئی پھنس گیا، کسی نے ناحق کیس کر دی اور آپ کو پتہ ہے کہ بندہ یہ ناحق پھنس گیا، تو علماء کہتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کے پیسے لگا کر اس کو اس سزا سے چھڑایا جا سکتا ہے، شرط یہ کہ واقعی وہ بے گناہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ بے گناہ پھنسے ہوتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، اب سبیل اللہ سے مراد پہلی تشریح علماء نے کی ہے کہ مجاہدین ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کے گھر اور ان کے اخراجات اور مال کے لیے پیسہ دینا۔ دوسری اس کی علماء نے کیا ہے اللہ کی راہ میں جو یہ دین کا علم سیکھنے والے، یہ بھی سبیل اللہ ہے۔ مساجد، مدارس کے بچے، ان کے اساتذہ، طلبہ، یہ سارے فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور فی زمانہ مدارس اور مساجد، بجلی کے بل، یہ چیزیں ساری چلتی ہی زکوٰۃ سے، آپ کے صدقات اور خیرات سے۔ اگر آپ لوگ جس طرح اپنے گھر کا نہ چلائیں تو گھر کا نظام چل سکتا ہے، کہ مساجد کے ساتھ آپ تعاون نہیں کریں گے، مساجد کیسے چلیں گی؟ اور ابن السبیل، مسافر، جو مسافر ہے بیچارہ، اگر بے شک گاڑی میں سفر کر رہا ہے لیکن اچانک اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کا پیسہ مسافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں نے بات کی، ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کریں، قریبی ترین رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے آغاز کریں۔ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے دوسروں کو دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، پورا خاندان ٹھیک ہے تو پھر الگ بات ہے۔ اور اپنی زکوٰۃ میں جہاں اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، وہاں مساجد اور مدارس کو ضرور یاد رکھیں۔ اور آج میں آپ کے یہ اپیل کروں گا کہ اس مسجد کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون فرمائیں۔ میں نے اپیل کی تھی اللہ کو جزائے خیر دے سولر کے لیے، تو اللہ کو جزائے خیر اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی افراد نے تعاون کیا، باقی 10% تعاون تو مسجد سے آیا، باقی الحمدللہ 90% باہر سے آیا، میرے اپنے ذاتی سورسز، اللہ نے مدد کر دی۔ تو آپ کے سامنے وہ اوپر لگا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، 8 kV کا لگانا تھا، وہ 5 kV کا چل رہا ہے، الحمدللہ ورک کر رہا ہے۔ اس کی بھی تقریباً 1.5-2 لاکھ ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آئے دن وہ ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی ہم نے ادا کرنی ہے، اس میں بھی کریں۔ دوسرا بجلی کے بل، اخراجات، ابھی رمضان آ رہا ہے، اس کا ساؤنڈ سسٹم خراب ہے، یہ ہم نے رینٹ پہ ہمارے بھائی ہیں لے کے آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے ایک اچھا سا اسپیکر جو ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی آواز نہیں جاتی، کئی لوگ کرتے ہیں یہ مولوی صاحب کی اذان کی آواز نہیں آتی، تو میں نے کہا اللہ کرے آئے، لیکن اگلی بات جب آتی ہے تو آپ نماز پڑھنے بھی آیا کریں، صرف اذان نہ سنا کریں، اذان سن کے مسجد میں بھی آیا کریں۔ خیر، تو ہم نے ایک ایمپلیفائر بھی خریدنا ہے، کوئی بھائی خرید کے دے دے تو اس کو اللہ جزائے خیر دے، کوئی پیسے دینا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کا ایمپلیفائر لگانا ہے، اس کے اسپیکر لگانے ہیں، یہ اس کے موٹے موٹے اخراجات ہیں۔ اور پھر آگے گرمی آئیں گی تو انشاءاللہ اس گرمیوں میں ہم نے 2 AC لگانے ہیں۔ ایسی گرمیاں 5 مہینے شدید گرمی ہوتی ہے، یہاں بچے پڑھتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، ہم جمعے کی نماز کتنی شدید گرمی ہوتی ہے، یہ ذہن میں آپ رکھ لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو جہاں اب آپ باقی جو ہے وہ کرتے ہیں، ضرور اس مسجد کو جو ہے کچھ ایسے افراد بھی چاہیے جو مستقل ہر مہینہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ مزید آپ سے گزارش ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور آخری بات بالکل ذہن سے نکال دیں،
اے وابیاں نو پیسہ سوریا تو آندا ریال دا، اللہ کی قسم کوئی ریال نہیں آتا۔ اللہ کرے آپ کی زبان مبارک کرے، یہ جو آپ کا ذہن میں کسی نے ڈال دیا ہے، اللہ کرے زبان ایسی ہو، ہمیں ریال آئیں، دینار بھی آئیں، ڈالر بھی آئیں، ہمیں چاہتے ہیں لیکن آ نہیں رہے فی الحال۔ مجھے خود کئی لوگوں نے کہا جی مولوی صاحب اس نے خرچہ وہ پتہ سعودیہ تو چل رہا ہے، اور میں نے کہا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اللہ کرے چلے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، نہ کوئی سعودیہ دے رہا ہے، نہ قطر، نہ کویت، نہ امریکہ، نہ کچھ امریکہ۔ اور یہ اللہ کا نظام آپ جیسے بھائی چلا رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ واللہ مسجد میں رمضان میں ہوں، کوئی ریال شال کچھ نہیں آتے، یہ آپ کی مہربانی، یہ اس نے زن آپ کا اللہ قائم رکھے، لیکن ایسی بات ہے نہیں ہے۔ دل کھول کے اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، رزق و مال میں برکتیں عطا فرمائے جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔